الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑے کرام کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اور حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج میں اور آپ تمام احباب ایک مرتبہ پھر ان بابرکت لمحات میں درس حدیث کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اور آج ہمارے لیے اعزاز بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے خوبصورت میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی وہ بھی ہماری اس مسجد میں تشریف فرما ہے. ان کا قافلہ بھی یہاں پہ آج رکا ہوا ہے. اللہ کریم ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور دین مدین کے لیے ان کا ایک ایک لمحہ نکلنا اور دین کی خدمت کرنا نہ کریں. اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، سلسلہ وار فقہ کے مسائل آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا تھا اور ہم نے سلسلہ وار پہلے استنجا کے مسائل پڑھے سارے، پھر وضو کا طریقہ، فضائل، جو بھی اس کے فضائل تھے یا اس کے فرائض تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے. پھر اسی طرح غسل کے مسائل، پھر ہم نے نماز کے سارے مسائل کے اوپر ڈسکس کی. چند مسائل نماز کے 2-3 باقی رہ گئے تھے، یہ آج مکمل کریں گے اور انشاءاللہ العزیز پھر اگلے جمعہ مبارک سے ہم نماز جنازہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے مسائل پہ ہم انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالیں گے. اللہ کریم دین سیکھنے کے لیے ہمارا اکٹھا ہونا قبول و منظور فرمائے. سامعین ذی قدر، پہلی بات ذہن نشین رکھ لیں، نماز میں انسان جب آ کے شامل ہوتا ہے تو رکعات میں ملنے کا طریقہ کیا ہے. بعض لوگ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں تو آسان اور مختصراً آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں. اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے اور اس نماز میں آپ نے امام کو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہنے کی مقدار پا لیا تو آپ کو پہلی رکعت مل جائے گی. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آرام سکون سے تکبیر تحریمہ کریں، اللہ اکبر کہہ کے 1 دفعہ ہاتھ باندھیں اور پھر رکوع میں جائیں. بعض فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے بھی رکوع میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو روٹین ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نیت بھی بعض اوقات پوری کوئی نہیں، ایک پاؤں پچھلی صف پہ ہوتا ہے اور ایک اگلی صف پہ ہوتا ہے، یوں آدھا ہاتھ اوپر کیا آدھا نیچے ہے اور آگے دھڑام آ کے شامل ہاتھ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے نہیں، آرام اور سکون کے ساتھ آپ نے صف میں کھڑے ہونا ہے، صف بندی کرنی ہے،
اپنے ساتھی کے ساتھ اس کے ساتھ گندے سے گندا ملانا ہے، اور پھر آپ نے اگر ایک سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار آپ نے امام کو پا لیا تو آپ کو پہلی رکعت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ کی پہلی رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی اور آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو آپ نے دوسری، تیسری، چوتھی 3 رکعتیں امام کے ساتھ ادا کر لی۔ اب آپ کی ایک رکعت باقی ہے، اور اس ایک رکعت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب امام سلام پھیرے گا آپ بنا سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سب سے پہلے جو ہے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ سورت پڑھیں گے، پھر آپ رکوع و سجود کر کے اپنی رکعت کو مکمل کریں گے۔ یوں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، 2 رکعتیں آپ نے امام کے ساتھ ادا کر لی، جو آپ کی امام کے ساتھ ادا ہوئی ہیں وہ تیسری اور چوتھی رکعت ہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ادا ہو گئی۔ آپ کی پہلی 2 رکعتیں اب باقی ہیں۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ آپ پہلے کھڑے ہوں گے، پہلی رکعت میں آپ پھر جو ہے ثنا پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو ہے سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع و سجود کریں گے، پھر آپ اٹھ کے دوسری رکعت ادا کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے پھر آپ علامت شریف پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنی دوسری رکعت کو مکمل کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ غلطی آگے جو لگتی ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہے اور مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں آپ شامل ہوئے، ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، پیچھے آپ کی 2 رکعتیں باقی ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب نماز اپنی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دونوں رکعتیں ملا کے اکٹھی پڑھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز ہے اگر، اور آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، آپ کی 2 رکعتیں باقی ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی اب پہلی رکعت ہے، اب آپ پہلی رکعت میں پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع و سجود کریں گے۔ ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، ایک اپنی پڑھی، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یوں ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد ایک اپنی پڑھی، تو ایک پڑھنے کے بعد آپ نے تشہد کرنا ہے، بیٹھ کے اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، پھر اٹھ کے آپ نے دوبارہ جو ہے کھڑے ہونا ہے اور اپنی تیسری رکعت کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس کے اندر پھر آپ جو ہے فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، اور پھر آپ نے رکوع و سجود کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور اس کی نماز کے اندر بھی آپ جو ہے آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی۔ اب 3 رکعتوں کی ادائیگی یہ ہوگی کہ آپ پہلی رکعت جب ادا کریں گے، کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کریں گے، پھر لگاتار کھڑے نہیں ہوں گے، ایک امام کے ساتھ پڑھی، ایک اپنی پڑھی، ایک پڑھنے کے بعد آپ تشہد کریں گے، بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت میں آپ پھر جو ہے الحمد پڑھیں گے، فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کریں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، تو جو آپ کی تیسری رکعت ہوگی اس میں فقط سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ تو سامعین اسی قدر پہلے ایک مسئلہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے، شاید مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ پچھلا درس میں بیمار تھا، نہیں دے سکا۔ اگر یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، اگر کسی نے کوئی ایسی ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے نماز پڑھی جس کے اوپر جاندار کی تصویر ہے تو وہ مکروہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے، وہ اس صورت میں انسان کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہوگی، فقہا نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ آج کل بڑا ایک عجیب رواج اور ٹرینڈ چل چکا ہے، بچوں نے پہنی ہوتی ہیں اور ماں باپ بھی منع نہیں کرتے، اور پھر بڑے لڑکے تو ویسے ہی پہن کے آگے شروع ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔
تو یہ بات نشین اگلے صرف شرٹ کے اوپر ہی جاندار کی تصویر ہو تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی کسی جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی یا آپ کے پیر و مرشد کی، آپ کے ماں باپ کی، عزیز و اقارب کی تصویریں لگی ہوئی تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی، آپ کا عمل ہی سارا ضائع ہو جائے گا، اجر ہی نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں اکثریت یہ ہوتا ہے گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اور لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے، کمرے بھرے پڑے ہیں تصاویر سے۔ اور میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ تصاویر کا لگانے کی اجازت شرعاً گھر میں نہیں ہے، چاہے بے شک آپ کا مرشد ہی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر کے اندر تصاویر ہوگی، کتا ہوگا یا جنبی شخص ہوگا، اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ اگر عورت گھر میں ننگے سر گھوم رہی ہوگی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ واضح نشید راستہ، شوقیہ کوئی بھی کتا گھر میں پال کے رکھے گا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کتا اس صورت میں پال کے رکھنے کی اجازت ہے کہ چوری ڈکیتی ہے بہت زیادہ، آپ کے پاس مال و زر ہے، حفاظت کے لیے رکھا ہے تو پھر اجازت ہوگی، ورنہ جیسے لوگ شوقیہ کتے پال کے رکھتے ہیں تو اس صورت میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اسے منع فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک پردہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹکایا تو اس پہ ایک تصویر بنی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا، فرمایا یہ کیا، میرے گھر میں یہ جاندار کی تصویر؟ فرمایا اتار دو فوراً اسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پردے کو سمیٹ لیا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آدھی آستین والا کرتا یا قمیض پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر انسان کے پاس دوسرا کپڑا ہو تو کپڑا اپنا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک روایت ہے، خصوصاً یہ ہاف بازو والی شرٹ پہن کے نماز پڑھ لینا۔ ویسے تو یہ مکروہات میں ہے کہ آپ آ کے اپنی فولڈنگ قمیض کے ساتھ آ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ نماز کے لیے جب بھی آئیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اپنی قمیض کی آستین کو اوپر چڑھا کے نہ رکھیں، اسے کھول کے اپنے بٹن وغیرہ وہ اچھے طریقے سے بند کر لیں۔ تو یہاں پر جو ایک فتویٰ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا علاقہ ہو جہاں پہ ہاف بازو والی ٹی شرٹ یا قمیض وغیرہ کا ایک عام رواج ہے، لوگ پہن کے گھومتے پھرتے ہیں اور کسی معزز انسان کے سامنے بھی اسی حالت میں آنے سے گھبراتے نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر انہیں اجازت ہوگی۔ مثلاً آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر ایک مثلاً غیر مسلم ممالک جو ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں پہ ایک رواج ہے، اگر ایک مسلمان بھائی وہاں پہ ہے، اس نے وہ پہنی ہوئی ہے بیچارے نے شرٹ، اب وہ نہیں دوبارہ گھر وغیرہ جا سکتا یا نہیں جا کے وہ پہن کے آ سکتا، تو اس صورت میں اسے چھوٹ ہوگی۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں نہیں ہے کہ انسان کے گھر میں ایک نہیں 20 جوڑے ہوں خوبصورت لٹکے ہوئے اور انسان ایک ڈھنگی سی شرٹ پہن کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے، اس صورت میں نماز کا اجر سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ثابت اسی قدر یہ بات یاد رکھیے گا، ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ واجب ہے کہ انسان مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ فاسق کہلائے گا۔ شریعت مطالعہ نے یہ کہا ہے کہ جو شخص گھر میں انتظار کرتا رہے کہ اذان ہوگی، اقامت ہوگی اور میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں گا، تو شریعت مطالعہ کہتی ہے وہ فاسق ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور امام اہل سنت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص جو گھر میں نماز پڑھنے کا عادی بن جائے تو اس کے اڑوسی پڑوسی اسے دعوت دیں گے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اگر پھر بھی اس نے نماز نہ پڑھی تو پھر وہ گناہگار ہوگا، لیکن اڑوسیوں پڑوسیوں کے ساتھ سے یہ گناہ اتر جائے گا۔ لیکن اگر اڑوسی پڑوسی جتنے بھی ہیں پڑوس والے انہوں نے مسجد میں آنے کی دعوت نہ دی تو وہ سارے گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا سوچیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے صرف نماز گھر میں ادا کی ہے، مسجد میں نہیں آتا، اذان ہوئی گھر بھی پڑھ لیتا ہے، کئی لوگ اپنی دکانوں پہ پڑھ لیتے ہیں، کئی کاروبار کے ڈھیے پہ وہیں پہ مصلی کرایہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ہر صورت مسجد میں باجماعت پڑھنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھنا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، بعض لوگ گھروں میں
جو ہے بچے کھڑے کر دیتے ہیں کہ قرآن گھر میں بھی خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے، نماز تراویح گھر میں قائم کرتے ہیں، بعض دکانوں پہ پلازوں میں کھڑا کرتے ہیں۔ اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ وہ نماز مسجد میں باجماعت پڑھیں گے، پھر آ کر اپنی جگہ پہ نماز تراویح ادا کریں گے۔ یہ ہر صورت میں واجب ہے انسان کے اوپر، یہ نہیں کہ مسجد پاس ہے نزدیک ہے اور انسان اپنا مصلی اٹھا کے ایک جگہ پہ گرا کے جو ہے اپنی نماز کو پڑھتا رہے۔ بعض فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے اور اپنی نماز قائم کرے تو اللہ رب العزت مرتے وقت اسے کلمہ ہی نصیب نہیں فرمائے گا، اس کی موت حالت ایمان کے ساتھ ایمان کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا رک کے سوچیں، اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، چلے مسجد میں نہیں آتا، آپ نے اسے روکا نہیں، مسجد میں آنے کی دعوت نہیں دی، آپ گناہگار ہوں گے۔ پھر سوچیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم دعوت نہیں دیتے، ہم کتنے گناہگار ہوتے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی گزارش کی تھی، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہر جگہ پہ ہمارے یار دوست، اہل محلہ، رشتہ دار، بہن بھائی بے نمازی ہونے کا عمل ایک اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، ہم اللہ کے گھر سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے در سے دور ہو چکے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی یاد سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، یہ صرف باپ کے اوپر ہے حکم کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم دے، 10 سال کی ہو جائے نہ پڑھے تو پھر مارا جائے۔ فقہا کہتے ہیں باپ گھر میں تھوڑا سا میں لٹکا کے رکھے، بیٹے کو پتا ہو مجھے مارنا ہے، اس نے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو باقیوں کے لیے دعوت حق کا یہ ذریعہ ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں، اپنے دوست احباب کو نماز کی دعوت دیں، آپ پیار سے کہیں بھائی جان نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیں تشریف لے آئیں۔ آپ آہستہ آہستہ دعوت دیتے رہیں گے تو ایک دن وہ شخص بھی آپ کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسرا، جو بھی نماز کے لیے آ جائے، میں پھر بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ چل کے مسجد میں آ جائے اور اس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو یا اس نے زندگی میں کوئی جرم کیا ہو، تو خدا کے لیے کبھی کسی انسان کو آگ نہ دلائیں، اس کے جرم اسے یاد نہ کروائیں، اسے یہ نہ کہیں کہ تو اتنا بڑا بے نمازی تھا۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھنے آ جائے تو ہم لوگ پھر اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، تو آج مسیحی کے لینا ہے، وہ پھر بیچارہ اس کا دل توڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں آیا ہوں رب کی بارگاہ میں، یہ مجھے تانے ملتے ہیں، لوگ اس لیے پھر ہم مسجد کے نزدیک نہیں جاتے۔ یہ حقیقت بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے تجربات بیان کیے تھے۔ تو جب بھی کوئی شخص ایسا آئے جو پہلے مسجد میں نہیں آتا، اسے اہلا و سہلا مرحبا کہیں، اس کی دل جوئی کہیں، اس کو حوصلہ دیں، اسے کہیں کہ تو جس کے دروازے پہ آیا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کی جھولی کو بھر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے جب بھی نماز کے لیے آئے، لازمی اپنے دوست احباب کو نماز کے لیے دعوت دیا کرے۔ سامعین ذکر چند ایسے عذر ہیں جن کی وجہ سے آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر انسان مریض ہو، مرض اتنی شدت اختیار کر جائے کہ تکلیف کی وجہ سے بندہ اٹھ نہ سکے، تو گھر میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ انسان کے اوپر فالج ہو گیا ہو، یا انسان کا جسم کا اعضاء وہ ضائع ہو گیا ہو، یا انسان اتنا بوڑھا ہے کہ چلنے میں دشواری ہے، یا انسان جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی نظر اتنی کمزور ہو گئی بڑھاپے کی وجہ سے، یا ویسی نظر نہیں ہے، اندھا ہے، کوئی بندہ لے کے جانے والا نہیں مسجد کی طرف، تو اس صورت میں انہیں اجازت ہوگی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شدید بارش لگی ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ کے کپڑے سارے خراب ہو جائیں گے، آپ بارش میں نہائیں گے، جب بارش آپ پہ گرے گی، ٹھنڈ ہے، بارش میں آپ گزریں گے تو پھر آپ کا بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شدید کیچڑ ہے، بارش ہونے کے بعد سلیپنگ کا خدشہ ہے، پھر آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل سردی کا موسم ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں شدید سردی جب ہوتی
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان مبارکہ دیتے تھے تو ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ تم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہو. یعنی شدید سردی کی صورت میں کہ انسان مسجد تک آئے، بیمار ہونے کا خدشہ ہو، ٹھنڈ لگنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں گھر میں پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں نماز جو ہے مسجد 4 قدم کے فاصلے پہ اور بندہ کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ اس کے لیے جو تھوڑی سی مسجد بھی دور ہے گھر سے اور پھر ٹھنڈ بھی شدید ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں پھر انسان جو ہے وہ اپنے گھر پہ نماز ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں، آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، حکم یہ ہے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں. یہ نہ کہ درمیان میں شیطان نماز میں بھی کہتا ہے بھی یار وہ تیرے سنگی تو بنور سارا کھا گئے، تو سارا دھیان تو کر کھانے میں ہی رہے گا. یا جب وہ شیطان کے بدلے کوئی روٹی بچے گی بھی کہ نہیں ساری کھا جائیں گے گھر والے. تو اس صورت میں یہ اجازت ہے شرعاً کہ اگر کھانا آ گیا ہے اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ پہلے کھانا کھائیں تاکہ آپ کا نفس آپ کا دل وہ اطمینان پالے اور پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. اس طرح اگر آپ مسافر بن رہے ہیں اور قافلے کے جانے کا خدشہ ہے یا گاڑی کے نکل جانے کا خدشہ ہے اور ابھی نماز میں وقت ہے اور اگر آپ آج جماعت پڑھیں گے تو گاڑی نکل جائے گی، تو اس صورت میں بھی آپ کو علیحدہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد سامعین یہ قدر یاد رکھیے گا، نماز کے ساتھ ساتھ وتر واجب ہوتے ہوئے اگر انسان کی نماز قضا ہو گئی فرض تو ساتھ وتر کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی. فرض نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر نماز انسان کی قضا ہو جائے تو جو انسان کی جو ہے نمازیں مقیم حالت میں کبھی قضا ہوئی یعنی انسان اپنے گھر میں قضا ہوگی تو پوری نماز ادا جو ہے وہ قضا کرے گا. اگر کہیں مسافر تھا اور دوران سفر نماز قضا ہو گئی تو اس کی جب ادائیگی کرے گا تو وہ اپنی قضا نماز قصر ہی ادا کرے گا. یہ واضح نشین رکھیں اگر وطر کسی کے رہ گئے تو وطر واجب ہے، وطر کی بھی قضا کی جائے گی. اور وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کے صبح 7 تک ہے. جو شخص صبح اٹھ سکے تہجد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر صبح کی نماز تہجد کے ساتھ ادا کرے. میرے کریم آقا کائنات سے تہجد کی 11 رکعتیں ثابت ہیں، 8 رکعتیں آپ نماز تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعتیں وطر کی آپ ساتھ ادا فرماتے تھے. جو تہجد کے ساتھ پڑھے گا وطر اس کے لیے بہت بے پناہ جو ہے اجر اور ثواب کا اعلان کیا گیا ہے. اب جو ہم لوگ وطر ادا کرتے ہیں وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. بعض اوقات ہمیں دعائے قنوت بھی نہیں آتی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا، المیہ ہے ہمارا اس معاشرے کا کہ نہ تو ہمیں جنازے کی دعائیں آتی ہیں، نہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن آتا ہے، نہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز کی دعائیں آتی ہیں. میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ قرات نماز میں فرض ہے آپ الحمد شریف کچھ صورتیں اپنے کسی استاد کے پاس ان کے تلفظات کی ادائیگی کے ساتھ درست بھی فرما لیں. اسی طرح دعائے قنوت ہے اسے آپ لازمی یاد فرما لیں. اگر دعائے قنوت آپ کو نہیں آتی یاد کرنے کی کوشش کریں، تو جب تک یاد نہیں ہوتی تو دعائے قنوت کی جگہ پہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ اتنا پڑھ لیں گے اللہ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرما لے گا. شریعت نے کہا ہے اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، یہ دعا بھی نہیں آتی، تو پھر 3 مرتبہ کہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اس لیے لازماً یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، دعائیں نہیں آتی تو انہیں لازماً یاد کریں. یہ رخصت شریعت اس وقت تک دیتی ہے جب تک کوئی چیز آپ سے یاد نہیں ہوتی. اگر تو آپ بڑھاپے کے عالم میں اور بڑھاپے میں قوت حافظہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کوشش کریں یاد کرنے کی. نہیں ہوتا تو پھر آپ کو شرعی رخصت اور اجازت ہوگی یا کوئی دوسری دعا پڑھ لیں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. سامعین ذی قدر یہ آج کے
چند تھوڑے سے مسائل تھے. اب چلتے ہیں ایک خوبصورت بات کی طرف جو ہم آخر میں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے اس درس پاک کا اختتام کریں گے. سامعین، اسی قدر دمشق کی جامع مسجد تھی. آج کا جو دمشق شہر ہے نا، وہاں پہ آپ جائیں تو دمشق میں ایک جامع مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد توبہ. وہ بڑی مشہور مسجد ہے، پرانی مساجد میں سے ہے. اس کا نام ہے مسجد توبہ. وہاں پہ لوگ بڑے گریہ و زاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائی کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو اس کا نام پڑ گیا مسجد توبہ. اس مسجد کے ساتھ ایک طالب علم کا حجرہ تھا جو وہاں پہ سارا دن بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن اور حدیث پڑھتا اور پھر اس حجرے میں قیام کرتا. یا اگر میں ایک اصلاح کی بات کرنا ہوں، پھر ہمیں اپنے درس کو اختتام کرتے ہیں. تو طالب علم تھا تو 3 دن وہ بھوکا اور پیاسا رہا. اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا. کسی نے خبر بھی نہیں لی کہ یار ایک طالب علم ہے، کیا اس کے پاس کھانے کا کوئی ہے سامان یا نہیں ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، آپ ان کی حالت دیکھ لیں، بیچارے بچوں کے پاس صحیح کھانے